السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خیر الورى لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین وحبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت پاک میں نے تلاوت کی، اس کی فصاحت اور بلاغت اتنی وسعت رکھتی ہے کہ مجھ جیسا طالب علم بھی اگر اس کی روحانیت پر اور رب کی صفات پر اپنے خیالات کا اظہار کرے تو بڑا اچھا لگے گا۔ میں نے تبرکاً پڑھی ہے اس وقت، اس لیے کہ میں اور تم اس عرصے شریف میں اور اس محفل میں شریک ہونے کے لیے صراط مستقیمی مانگنے آئے ہیں، اور جن کی یادگار منائی جا رہی ہے انہوں نے پریکٹیکل صراط مستقیم اللہ کے بندوں کو بتایا اور صراط مستقیم پر چلایا۔ تو میں نے تبرکاً پھر کبھی کسی وقت کبھی موقع ملا تو اس کی تفسیر آیت پاک کی الگ ہوگی۔ یہ میرے محدث اعظم اور رضی اللہ عنہ کا ایک روحانی ثبوت ہے کہ مجھ حقیق کو بھی سرزمین ہند سے اس اپنی ان کی انجمن نے یہ یادگار 3 بڑی ہستیوں کی منانے کا پروگرام بنایا ہے، شامل ہونے کے لیے بلا لیا۔ اب مجھ سے پہلے جو تقاریر ہوئی وہ سب خطیب تھے، اور یہ خطیب اعظم نہیں، خطیب عالم تھے، اپنے دور کے خطیب عالم۔ آدم کے تو میکر ہیں یہ بنانے والے، یہ عالم ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اب خطیب عالم کے بعد یہ حقیر و فقیر اپنے خیالات کا کیا اظہار کر سکتا ہے؟ اور میری جو زبان تھی، میرے ہی بزرگوں کا کامن علم تھا، کنیت تھی، نسبت تھی، روحانیت تھی، سب شامل تھے۔ تو وہ بولے میں بولا، تو ظاہر ہے جب میں پہلے بول چکا، یہ تو صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اپنے محدث اعظم اور رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت ان کی خدمات میری اس یابری کی آپ سب کو گواہ بنا کر جتنے حاضرین ہیں اور ان کے حضور پیش کروں، اور امید بھی کرتا ہوں کہ جب یاد کیا تو قبول بھی فرمائیں گے۔ اور میرا ارادہ انشاءاللہ اب کسی محفل میں شجرے کے ساتھ حضور مرحوم اشرف جہانگیر رضی اللہ عنہ کی روحانی اور نسبی تعلقات کا اظہار کروں گا، اور بتاؤں گا کہ میرا اور ان کا شجرہ نسبی کیسا قریب تر ہے، وہ کیسے حسینی ہیں اور میں کیسا حسینی ہوں، اور روحانیت کے لحاظ سے بھی میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو میں اور وہ دونوں، میرے بزرگ وہ دونوں نسبتی طور پر، حسبی طور پر، نسبی طور پر، روحانی طور پر بالکل اسی دروازے کی اینٹ ہے۔ دروازہ بغیر اینٹوں کو تھوڑی بن جاتا ہے، اور جب وہ دروازہ بنے گا تو اینٹیں بھی اس میں شاندار لگیں گی۔ سمجھا؟ سنو ایک بات اور، دروازے سے 2 دفعہ واسطہ پڑے گا۔ جب اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آئے تو دروازے سے آئے، اور جب اس محفل میں شریک ہو کر رب کی رحمتیں لے کے جاؤ گے تو دروازے سے جاؤ گے۔ اس وقت جو تقریر تھی
اس میں دونوں یہ بادشاہ تھا، علم بھی تھا، روحانیت بھی تھی، اور میں ان کا شاعر ہوں علی اس کا دروازہ، اور وہ فصاحت و بلاغت بھی تھی جو آل علی میں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میرا اندر کا ظرف مطمئن ہوتا ہے کہ ابھی رب کی رحمتیں اور نبی پاک کا نورانی لباس سے ان کی حال مرصع ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مرصع رہے گی۔ اب میں دعا کرتا ہوں تمہارے سب کے لیے کہ تم نے جو تکلیف اٹھائی ہے اٹھانے کے لیے رب ذوالجلال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاک میں، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، تابعین تبع تابعین کے صدقے میں، اور روحانیت کے فردن تمام بزرگوں کے صدقے میں ہمیں دین کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے، اور دنیا کی نعمتوں سے بھی ہمارے دامن کو نہ دے۔ یہ ایسی محفلیں اور اس سرزمین پر یہ ان بزرگوں کی روحانیت کا ثبوت ہے کہ تم دل کی گہرائیوں کے ساتھ آ کے اس میں شریک ہوئے، اور جس تعداد کو میں نے اس زمین پر اتنے نماز سے اللہ اور اس کے نبی پاک اور اللہ والوں کا ذکر سنتے سنا، وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، اور قابل دعا بھی ہے۔ اللہ پروردگار عالم تمہیں اور ہمت عطا فرمائے اور لگن عطا فرمائے کہ تم نبی پاک کی ذکر میں ذوق پر ذوق شامل ہو، اور خطیب کی بھی ہمت افزائی، اس محفل کے برپا کرنے والوں کو بھی ہمت افزائی، اور تم خود بھی رب کی رحمت اور نبی پاک کی تمام عظمتیں اور نورانی لباس لے کر اپنے جائے کام پر واپس جاؤ۔